سو آج کا درس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک اور بھی چیز استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہے بیسکلی لام. تو آج انشاءاللہ آپ ایک اور قسم کا لام پڑھیں گے. تو یہ لام اگین ایک لام آ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اب تک آپ نے کتنے لام پڑھ لی ہیں. لام تعریف ہم نے پڑھا تھا, لام تملیک پڑھا تھا, لام جارہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے, کتنے ہم نے لام پڑھے انشاءاللہ تعالی. سو ایک لام آ جاتا ہے. اب اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی بیسکلی دو نام ہیں. انشاءاللہ بہت سمپل درس ہے, آپ پریشان نہیں ہوں گے. اس کو ہم لام ابتدا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی کو ہم لام مزاحلقہ بھی کہتے ہیں. اب کہیں گے کہ کیا مشکل الفاظ آ گئے. لام ابتدا مطلب جو لام شروع میں آتا ہے, شروع میں آنا. میں بھی انشاءاللہ آپ کو اگزامپل کرواتا ہوں. اور مزاحلقہ بیسکلی کہتے ہیں جو ڈسپلیس ہو جائے, یعنی وہ لام جو آگے آئے. آپ کہہ لیں لیٹس سی آگے آئے. کیا مطلب ہے آگے آنے سے؟ آنا اس میں شروع میں تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. سمپل وہ اگزامپل لیتے ہیں انشاءاللہ کہ زید صالح. ٹھیک ہے, زید صالح. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ انا لگے تو یہ ہو جائے گا انا زیدن صالح. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم انا نہیں لگا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ لام ایک چیز ہوتی ہے, وہ بھی بیسکلی تاکید پیدا کرنے کا کام کرتی ہے. تو اب یہ اصل میں تھا زید صالح. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مبتدا ہے اور خبر ہے. سمپل. اب جو لام ہے نا, پہلی بات یہ کہ جیسے انا ہم یہاں داخل کر رہے تھے تو اس کی کوئی یہاں پہ اعرابی جو ہے وہ ایک افیکٹ پڑ رہا تھا. لام کا کوئی نہیں ہوتا. تو اگر میں اس کو یہاں ڈرا کروں, وہ لام یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا لا زید صالح. لا زید صالح. تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یقیناً زید نیک ہے. اب آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ لام جارہ نہیں ہے, یا لام تملیک نہیں ہے, یا لام تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ لگیں گی؟ سب سے پہلے ہم لام جارہ کو دیکھ لیتے ہیں. لام جارہ وہ لام ہوتا ہے جس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اگر یہ لام جارہ ہوتا تو سب سے پہلے تو لام جارہ جو ہے نا وہ زیر پہ آتا ہے, وہ لی ہوتا ہے, لا نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہونا تھا لی زیدن. یہاں پہ لی زیدن نہیں ہے. یہی بات لام تملیک کے ساتھ ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہے لی زیدن. ٹھیک ہے, وہ دونوں حالتیں جر میں لے جاتے ہیں اسم کو. تو یہاں پہ نہ تو وہ لی ہے اور نہ ہی زیدن ہے, بلکہ یہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, اور لام تعریف, لام تعریف کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ماشاءاللہ ریوائز ہو رہا ہے کہ لام تعریف پہ ہمیشہ سکون ہوتا ہے, کبھی بھی زبر نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں الکتاب پڑھنے کے لیے. آپ کو یاد آ رہا ہے نا؟ تو جو لام تعریف ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکون کے اوپر آتا ہے. تو یہاں پہ لام کے اوپر سکون تو نہیں ہے, زبر ہے. تو یہ انشاءاللہ باتیں آئی تھنک کہ آپ کی یہ جو کنفیوژن ہے وہ دور کر دیں گے. تو یہ ہے آپ کا لام ابتدا. ابتدا کیوں؟ دیکھیں مبتدا کی طرح یہ شروع میں آیا ہوا ہے. تو لام ابتدا لزید صالح. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لام ابتدا. اب آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ لام ابتدا تو ہو گیا, جو یہاں پہ اپنے مشکل سا لفظ لکھا ہوا ہے یہ والا, تو یہ کون سا لام ہے؟ لام مزاحلقہ. وہ بیسکلی یہی لام ہے. ٹھیک ہے, یہی لام ہے, لیکن وہ ابتدا میں نہیں آتا بلکہ کسی وجہ سے درمیان میں چلا جاتا ہے. اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ جملے میں نا بعض اوقات اتنی تاکید ہوتی ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں, انا بھی ہوتا ہے اور لام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ دونوں جو تاکید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ, وہ دونوں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان دس سچویشن جو انا ہے نا وہ شروع میں آتا ہے, اور یہ جو لام ہے نا وہ آگے چلا جاتا ہے. کبھی بھی یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آتے. مثال کے طور پہ میں نے کہنا ہے, یہ رہا زیدن, اگین وہی لکھتا ہوں, صالح. ٹھیک ہے نا, لیٹ سے میں نے کہنا ہے یقیناً کوئی شک نہیں واقعی زید نیک ہے. تو اس سچویشن میں نا میں انا کو جو ہے نا وہ شروع میں ڈالوں گا, وہ یہاں پہ آ جائے گا انا. ٹھیک ہے, انا. اب میں نے جو بات کہی کہ انا اور لام ایک ساتھ نہیں آ سکتے, میں یہ نہیں کہہ سکتا انا لا زید, نہیں. تو اس سچویشن میں نا وہ جو لام ہے وہ آگے چلا جائے گا, وہ خبر کے اوپر آ جائے گا. انا یہ بن جائے گا زیدن. ٹھیک ہے, لا صالح. تو یہ آپ کا بیسکلی انا آ گیا. ٹھیک ہے, زیدن آپ کا اسم انا بن گیا. ٹھیک ہے,
اور اب یہ دیکھیں یہ لام، اب کون سا، یہ لام ابتدا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، لام مزاحلقہ. میرے ساتھ پڑھے، مزاحلقہ. مشکل ورڈ نہیں ہے مزاحلقہ. اگین وہی جو ڈسپلیس ہو جائے. یہاں آنا شروع میں تھا، انا کی وجہ سے درمیان میں چلا گیا، تو انا اور لام کی بیسکلی آپ کے لیے بنتی نہیں ہے، تو آگے چلا گیا، تو یہ لام مزاحلقہ ہو گیا. اور یہ آپ کی خبر و انا ہے، صالحنا خبر و انا. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے یہاں پہ آپ نے انا کے نیچے انا لکھا ہوا ہے، اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے؟ بالکل خاص نام ہے. ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. انشاءاللہ میں یہاں پہ بس لکھ دیتا ہوں، آنے والی کلاس میں میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل. اچھا، تو یہ بات تھی کہ یہ جو لام ہے یہ آگے چلا جاتا ہے. اب اس کی آڑ میں آپ کو انشاءاللہ اتنی اگزامپل دوں گا نا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سبحان اللہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے آیات استعمال کی ہیں تو ان میں کتنی تاکید ہے. اچھا، ایک جملہ ہے، شرک عظیم ظلم ہے. ٹھیک ہے، ظلم ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے. شرک اس میں آپ کا مبتدا ہے، عظیم ظلم جو ہے یہ آپ کا موصوف اور صفت بن کر خبر بن رہا ہے. میں سمپل یہاں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، مبتدا ہے تو یہ بن جائے گا الشرکو. ٹھیک ہے، اب یہ موصوف صفت ہے، یعنی عربی میں پہلے آپ کا موصوف آتا ہے تو یہ بن جائے گا ظلم عظیم، یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، عظیم. میں یہاں انشاءاللہ اس کی وہ بھی کر دیتا ہوں. یہ لیں جی، یہ آپ کا مبتدا ہے شرکن، ظلم آپ کا موصوف ہے، اور عظیم ہونا اس کی صفت ہے. موصوف اور صفت دونوں مل کر کیا بنا رہے ہیں، خبر. ٹھیک ہو گیا. شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے، اس کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ظلم عظیم یا عظیم ظلم ہے. اب اس کے اندر آپ تاکید دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا، جب انا آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو یہ اصل میں تھا، میں پہلے یہاں لکھ لیتا ہوں، یہ تھا الشرک ظلم عظیم. ٹھیک ہے، انا آیا، انا آیا تو یہ کیا بن جائے گا، انا الشرک. ٹھیک ہے، کہ بے شک شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے. اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ لام مزاحلقہ بھی ڈالتے ہیں، اور قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے آتا ہے ان الشرک لا ظلم عظیم. سبحان اللہ. اب اس میں آپ تاکید دیکھیں، سب سے پہلی تاکید یعنی وزن، یعنی زور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کہا. ہم جب کہتے ہیں نا سمپل آپ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے، اس طرح ترجمہ نہیں ہے. اس کے اندر تاکید، سب سے پہلی تاکید اللہ کا کلام ہے. ہمارے استاذ کہتے تھے سبحان اللہ، اللہ کا کلام پہلی تاکید ہوگی. پھر آ گیا انا، پھر آ گیا لام. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے نا، عظیم ورڈ بھی نا، یہ بھی ایک تاکید ہے نا. میں کہتا ہوں کہ یہ چیز بڑی عظیم ہے، تو عظیم بھی ورڈ جو ہے نا ایک تاکید کا ہی استعمال ہوتا ہے. تو سبحان اللہ دیکھیں 1 2 3 4، اور شاید میں کوئی مس بھی کر رہا ہوں. تو ان الشرک لظلم عظیم. سبحان اللہ. تو بے شک یقیناً جو شرک ہے وہ عظیم ظلم ہے. آپ کو ایک اور آیت دیتا ہوں جس کے اندر آپ کا ایک اور کانسیپٹ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ ریوائز ہو جائے گا. میں کہتا ہوں آیتن فی ذالک. ٹھیک ہے، آیتن فی ذالک. تو آپ کہیں گے آیتن جو ہے وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور فی جو ہے آپ کا جار ہے، اور ذالک مجرور ہوا ہے. ٹھیک ہے، فی ذالک جار اور مجرور مل کر یا تو متعلق خبر، جبکہ اب ہم نے پڑھ لیا یہ شبہ جملہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قرآن مجید میں کہتے ہیں فی ذالک. تو یہاں پہ ایک تاکید کس چیز کی آ گئی کہ فی ذالک. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا خبر پہلے آ جائے تو اس کے اندر ایک تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بن گیا فی ذالک. ٹھیک ہے، یہ آپ کی خبر ہے، اس کو کیا ہم کہیں گے، خبر مقدم. ٹھیک ہے نا، آگے لکھا ہوتا ہے آیتن. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اگر آپ کی خبر مقدم ہو جائے تو جو آپ کا تو آپ کا مبتدا ہے وہ یوزلی حالت رفع میں نہیں آتا. تو یہاں پہ الآیت نہیں لکھا ہوا بلکہ آیتن ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بن جائے گا آپ کا مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، یہ الف کدھر سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں دیکھیے، یہاں تک ایک بات، فی ذالک آیتن، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک نشانی ہے. اب یہاں پہ تاکید دیکھیں سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ انا کا افیکٹ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ مبتدا کے اوپر. تو اب آپ بظاہر دیکھیں گے کہ اچھا یہ تو آیا ہوا فی کے اوپر انا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے پتہ ہے کہ مبتدا اس کا جو ہے نا آیتن ہے، تو انا کی وجہ سے یہ حالت نصب میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بن جائے گا انا فی ذالک آیتن. کیونکہ آیتن کیوں دوبارہ؟ کیونکہ انا افیکٹ کرتا ہے مبتدا کو، خبر کو نہیں. تو بے شک مبتدا آگے پیچھے ہو جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ انا کا افیکٹ کس پہ ہوا ہوا ہے. تو اگر آیت میں آپ کو دیکھیں انا اور اس کے بعد آپ فوراً نہیں دیکھیں کوئی ورڈ حالت نصب میں، تو اس کو آگے تلاش کیا کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہے انا کا اسم. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ اسم انا. تو جو انا کے بعد آپ کو حالت نصب میں اسم نظر آتا ہے، مبتدا نظر آتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ اسم انا ہے. اب وہ لازم نہیں کہ فوراً سے انا کے بعد آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک حالت ہوتی ہے، ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا تھا کہ جب آپ کی خبر پہلے آ جاتی، مبتدا بعد میں آ جاتا ہے. یہ آپ کو ڈیٹیل میں پتہ ہے. تو اس میں بھی ایک تاکید ہوتی ہے کہ اس میں ایک نشانی. ٹھیک ہے نا. اب انا ڈالا تو اس کا افیکٹ تو مبتدا بھی ہوگا نا، تو یہ بن گیا انا فی ذالک آیتن. اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں تک بات بھی ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ لام مزاحلقہ بھی ڈالتے ہیں. اور وہ دیکھیں، اور وہ کہاں ڈالتے ہیں؟ اب انا آپ کو پتہ نا انا کے بعد فوراً لام نہیں آ سکتا، تو وہ بھی یہاں ہی ڈلتا ہے، وہ ہمیشہ آگے چلا جاتا ہے. ان فی ذالک لآیتن، قرآن مجید میں یہ ہے ان فی ذالک لآیتن. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو میں نے بات کہی تھی نا کہ یہ خبر پر آتا ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ جو ہے آپ کا لام مزاحلقہ خبر پر آئے، وہ بس انا کے ساتھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. انا کی فوراً بعد نہیں آتا. اب انا کے فوراً بعد یہاں پہ دیکھیں بظاہر یہ خبر تھی. ٹھیک ہے. یہ فی ذالک خبر مقدم نہیں، تو وہ آگے چلا گیا. اب وہ اس دونوں کے اوپر اس کا افیکٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ لام بھی آیا ہوا ہے. ان فی ذالک لآیتن، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، ایک نشانی ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے. یہاں دیکھیے ربک شدید. ٹھیک ہے. بطشو کا مطلب ہوتا ہے پکڑ. ٹھیک ہے. آپ کا مبتدا ہے بطشو ربی کا، یہ پورا کا پورا مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ ہو کر تمہارے رب کی پکڑ شدید سخت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مبتدا ہے سارا، بطش آپ کا مضاف ہے، اور ربی کا میں یہ بیسیکلی پیچیدہ ہے، پیچیدہ مضاف الیہ. بچوں کے لیے رب جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور پھر آگے جو رب ہے وہ مضاف ہے، اور کاف جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اس کو آپ ذرا سکون سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. سو بطش ربی کا شدید، تمہارے رب کی پکڑ شدید ہے. اب قرآن مجید میں کیا آیا ہے؟ انا آیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے، تو یہ بن گیا انا بطشا. ٹھیک ہو گیا. انا بطشا ربی کا، اور وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لام بھی لگا ہوا ہے. انا بطشا ربی کا لشدید. اللہ اکبر. بے شک تمہارے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے. اچھا ایک اور ایگزامپل دیکھیں، یہ تو آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. الانسان فی خسر. الانسان فی خسر. ٹھیک ہے. میں یہاں لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. الانسان فی خسر. اب یہاں دیکھیے کہ انسان خسارے میں ہے. الانسان آپ کا مبتدا، فی آپ کا جار، اور خسر مجرور. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انا جب آیا تو الانسان تھا، تو یہ بن گیا ان الانسان فی خسر. اور پھر آپ دیکھتے کہ ان الانسان فی خسر قرآن مجید میں نہیں ہے. والعصر کیا ہے؟ آپ خود انشاءاللہ بتائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو وہ جو لام ہے نا وہ لام مزاحلقہ ہے، کہ زمانے کی قسم کہ بے شک انسان یقیناً بے شک خسارے میں ہے. پتہ نہیں کس طرح اس کا ترجمہ کیا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. سبحان اللہ. تو یہ کانسیپٹ تھا بیسکلی انا کا اور لام ابتدا اور لام مزاحلقہ. آسانی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ لام ابتدا کو اور لام مزاحلقہ کو نا گرامر میں ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور وہ انشاءاللہ زیادہ آسان ہے، وہ ہے لام تاکید. ٹھیک ہے. لام تاکید بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی تاکید کرنے والی لام. تو یہ آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر کہیں پہ لام تاکید کا لفظ آ جائے گرامر کی کتابوں میں تو آپ پہچان جائیے گا یا تو وہ لام ابتدا ہے یا تو وہ لام مزاحلقہ ہے. لام ابتدا کیا ہوگا کہ وہی لام تاکید شروع میں آیا ہوگا جملے کے. لام مزاحلقہ کیا ہوگا کہ ہوگا وہی لام مطلب تاکید، مطلب وہ شروع میں نہیں ہوگا، درمیان میں ہوگا کہیں پہ انشاءاللہ تعالی. تو یہ کانسیپٹ تھا انشاءاللہ لام تاکید کا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا.